روز اول کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ ناظرین اکرام، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے متعلق ہوگا۔ پہلے سوال میں اگر کامیابی نصیب نہ ہوئی تو باقی معاملات کے اندر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اکثر فجر کی نماز دیر سے پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، یہ نوجوانوں نے اپنا ایک شیوا بنا لیا ہوا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیوں نہیں کی، تو بڑا معقول جواب وہ دیتے ہیں کہ جی رات کو دکان لیٹ بند کی تھی، کاروبار کر رہے تھے، وہاں سے دیر سے آئے، یا گپ شپ میں مصروف تھے اور صبح جاگ نہیں آئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ صبح نماز فجر کو دیر سے تاخیر سے ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نوجوان جو بڑا عبادت کا شوق رکھنے والا تھا، شب بیداری کرنے والا تھا، رات بھر نوافل ادا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے آتا، تو چند ایک دن سے وہ فجر کی جماعت میں اس کو نہ دیکھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے گھر میں تشریف لے کے چلے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم خلیفہ تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود آپ چل کر اس نوجوان کے گھر چلے گئے۔ اس کی والدہ ملی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، صبح فجر میں کافی دنوں سے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ رات ساری وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اور صبح پھر وہ جلدی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے اور پھر کام پہ چلا جاتا ہے۔ تو جس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو فجر کی نماز گھر پہ پڑھ لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور ساری رات نوافل پڑھتا ہے۔ اب اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی، آپ نے فرمایا اسے کہنا کہ رات کو جلدی سو جایا کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی فجر وہ ساری رات کے کیے ہوئے نوافل سے زیادہ افضل ہے، اہمیت ہے اس کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات کو، اب تو دیکھیں نا کہ وہ تو ساری رات نوافل بھی پڑھتا رہا، تو پھر ان کا جو ساری رات گپ شپ لگاتے رہے، ہوٹلنگ کرتے رہے، دوست احباب کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، اور صبح جماعت جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیا۔ تو نماز کی جو اہمیت اور جماعت کی جو اہمیت ہے، وہ آپ کے اس فرمان سے کہ ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے اور پھر اس نے صبح فجر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے آرام کرنے لگ گیا، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کی ساری رات کے نوافل جو ہیں ان کا وہ اجر اور ثواب اور اہمیت اور افضلیت نہیں ہے جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں افضلیت اور اجر و ثواب ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نماز کی اہمیت ایک منفرد چیز ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات اور مناجات کا نام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کر لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو یہ معاملہ بھی بن جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جب چاہیں اللہ سے بات کر لیں اور جب آپ چاہیں اللہ آپ سے بات کر لے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز کے اندر چلا جاتا ہوں، تو میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں اپنے رب کا کلام قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اپنے رب کی باتیں سنتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ کس انداز میں! اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنی نماز میں اپنے رب سے مناجات اور عرض و معروض پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جو نماز کی اہمیت ہے، جو یہ ایک منفرد چیز ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری نماز فجر میں تکبیر اولیٰ اور جماعت فوت ہو گئی تو کوئی شخص بھی میرے ساتھ سوائے ایک شخص کے میرے ساتھ افسوس کرنے نہیں آیا، اور میرا بیٹا فوت ہو گیا تو پورا شہر میرے ساتھ افسوس کرنے آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بیٹے کے فوت ہونے سے زیادہ غم وہ جو میری نماز فجر
اور تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اس کا ہے۔ تو اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ قیامت کے دن اس نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب دل میں شوق پیدا ہو جائے نا تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب خنجر مارے گئے اور آپ کا پیٹ چیرا گیا تو اس وقت پھر جب آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا نماز کا وقت ہے؟ نماز کا تو وقت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک شوق ہے، نماز کا شوق پیدا کریں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں اور پہلے سوال میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔